بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ تقریباً 50 کے قریب ایسے مسائل ہیں جو آپ کو اس مختصر کلپ میں ملیں گے۔ سماعت فرمائیے اور آگے لوگوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سحری کا۔ تو سحری یہ برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ افطاری کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت تب تک بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ اب افطاری کس سے کرنی چاہیے؟ جو حدیث میں 4 چیزیں موجود ہیں۔ ویسے کوئی بھی چیز جس سے معدہ وغیرہ یا نظام ہاضمہ خراب نہ ہو، کوشش کرنی چاہیے اس سے افطاری کریں۔ 4 چیزیں جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں: کھجور، چھہارا، پانی اور دودھ، ان سے افطاری کرنی چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے بولے سے کھا پی لینے سے۔ تو بولے سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسولین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوا ڈالنے سے، ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کان کے پردے پھٹ چکے ہیں تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے آ جائے، منہ بھر قے آ گئی روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ سے اگر کوئی نکالے گا اور اسے پتا ہے میں روزے دار ہوں، جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لپسٹک لگانے سے، خواتین جو لگاتی ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح ہونٹوں پہ اگر کوئی بام لگاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی زخم پر دوائی لگائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پٹی کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر میں ایسا زخم ہے جو دماغ تک اثر پہنچ جائے دوائی کا تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، تو اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کے جو اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، جراثیم وغیرہ، یا ٹوتھ پیسٹ کے جو اثرات ہوتے ہیں، ان کا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ حلق کے اندر نہ چلے جائیں۔ تو روزے کی حالت میں یہ ناجائز حرام تو نہیں ہے، لیکن ان سے بچنا چاہیے۔ کوشش کریں پہلے پہلے کر لیں، چونکہ اس میں اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ ذرات اندر چلے جائیں۔ اس طرح منجن ہے تو اس کے والے سے بھی یہی مسئلہ ہے۔ روزے کی حالت میں اس کی بجائے آپ مسواک کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک روزے دار کا بہترین مشغلہ ہے، تو مسواک کر لیں۔ اسی طرح اب یہ وہ چیزیں میں عرض کروں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آئی ڈراپس ڈالے، روزہ ٹوٹ گیا۔ ناک میں کوئی دوا ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ سے کوئی دوا لی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے پھپھڑوں میں دوا پہنچائی جاتی ہے۔ سگریٹ، تمباکو نوشی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں سے خون نکلا اور اس کو نگل گیا، حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کولی کرتے ہوئے پانی حلق سے اتر گیا، روزہ یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں لیکن پانی حلق سے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اس کی قضا ضروری ہوگی۔ دماغ کو پانی چڑھ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جماعت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس سے بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور اس میں کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ روزے کا جو کفارہ ہے وہ ہے غلام آزاد کر دے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، چونکہ غلام تو آزاد نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور 60 روزے جو روزے کا کفارہ ہے غلام آزاد کر دے، چونکہ اب اس طرح کا سسٹم نہیں تو 60، اب جو روزے کا کفارہ ہے 60 روزے رکھے مسلسل، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلا دے، تو یہ روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اب وہ چیزیں ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھیں گے جن احباب کو اسلام نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے اسلام نے رخصت دی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور یہ سفر کرے طلوع فجر سے پہلے، اگر مسافر بن جاتا ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کسی نے سفر کرنا ہے دن کے 12 بجے، یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ طلوع فجر سے پہلے کرے گا تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ شدید بیمار ہے، ڈاکٹر کسی مسترد طبیب نے، اور اپنا بھی تجربہ ہے کہ اگر روزہ رکھا تو صحت میں نقصان ہوگا، تو اس کو بھی رخصت کی اجازت ہے۔ عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، یا دودھ پلانے والی ہے
اور وہ خوف محسوس کرتی ہیں کہ اگر روزہ رکھے گی تو بچے کو اپنی جان کو نقصان ہوگا، تو یہ رخصت اس کے لیے ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اسی طرح حیض و نفاس آ جائے تو روزے کی رخصت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے جس کی بیماری کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، شیخ فانی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں پوری زندگی صحت مند نہیں ہوگا، اب وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ ایک فدیہ بنے گا 2.25 کلو گندم کے برابر۔ جو روزے کا فدیہ ہے، گندم کا آٹا 2 کلو، یہ بنے گا 250 روپے۔ اسی طرح جو کے حساب سے دے گا تو 650 روپے ایک روزے کا فدیہ، کھجور کے حساب سے دے گا تو 2000، کشمش کے حساب سے دے گا تو 3000۔ 30 روزوں کا فدیہ گندم کے حساب سے 7500، جو کے حساب سے 19500، کھجور کے حساب سے 60000 اور کشمش کے حساب سے 90000 بنے گا۔ تو یہ فدیہ ہے۔ ایسا شخص جو شیخ فانی ہے تو وہ اپنا فدیہ دے دے، یعنی جو کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، اسلام نے اس کو اجازت دی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ایک شخص غریب ہے، نادار ہے، کمزور ہے، فدیہ دے ہی نہیں سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، تو اب وہ توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔